السلام علیکم. آج میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں ایک شخص کے ساتھ. اس کو شاید آپ جانتے تو نہ ہوں، لیکن وہ آپ کو جانتا ہے اور وہ آپ کو مسلمان کے طور پہ جانتا ہے. ایک مسلم تھریٹ، امریکہ کی اور ویسٹرن ہیجمنی کو. اس شخص کا نام ہے جان بولٹن. یہ یو ایس نیشنل سیکیورٹی کے فارمر ایڈوائزر رہ چکے ہیں، یو این کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے. لیکن ان کا اصلی نام جو ہے وہ ہے آرکیٹیکٹ آف دی عراق وار. وہ عراق وار جس کو یو این نے، انٹرنیشنل لاء کے ہر تقاضے نے اللیگل ڈکلیئر کیا تھا. ایون ویسٹرن نیٹو بیس سویلائز ورلڈ نے ایٹ لیسٹ پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی اپنی انیشیل پوسچرنگ کے اندر، خاص طور پہ فرانس نے کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. لیکن امریکہ کیونکہ وہ ایک مست ہاتھی کی مانند تھا. 2000 یہ وار آن ٹیرر والا جو 2000s والا ایرا ہے، تو اس کے اندر امریکہ نے جہاں مرضی جہاں چڑھ دوڑا 9/11 کے رسپانس کے اندر. حالانکہ عراق کا کیا تعلق تھا 9/11 کے ساتھ، یا القاعدہ کے ساتھ، یا اسامہ بن لادن، یا خالد شیخ محمد کے ساتھ، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حقیقت یہ تھی کہ عراق، لیبیا، سیریا اور اس طرح کے دیگر جو مڈل ایسٹرن ممالک ہیں، نارتھ افریقہ سے لے کر پرشین گلف تک، وہ ایک خطرہ ہیں. وہ خطرہ کس کو ہیں؟ وہ ریجن کی اسٹیبلٹی کو من جانب اسرائیل خطرہ ہے. کیونکہ اسرائیل جو ہے بقول جے ایف کے جونیئر، جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے اور اب ہیلتھ افیئرس کے منسٹر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جو ایک ایکس پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ اور ایک ایکس پریزیڈنٹ کے بھانجے اور ایک کے بیٹے ہیں، وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اسرائیل جو ہے در حقیقت وہ ہماری ایک گن شپ ہے. ہمارا گن شپ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ہماری بل وارک ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ہماری بہت بڑی ایک ملٹری بیس ہے وہ اسرائیل جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر. یہی جان بولٹن صاحب جن کا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا کہ جو عراق وار کے مظالم کے آرکیٹیکٹ ہیں اور فخریہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور اسرائیل کے بہت بڑے الائے ہیں. یہ نیو کونس کے گروپ میں ہیں، جو وار ہاکس ہیں. نیو کنزرویٹیوز ایک گروپ ہے. اس کی تحریک کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، آپ آن لائن نیو کنزرویٹیو سرچ کر سکتے ہیں. امریکہ میں ایک تحریک ہے سیاسی، ان میں یہ بڑے لیڈران میں سے مانے جاتے ہیں. جان بولٹن صاحب نے ریسنٹلی ابھی ایک بہت بڑی ایک اور شڑل مار دیا. ظاہری بات ہے کیونکہ یہ ایک لابیسٹ ہیں اور پولیٹیشین بھی ہیں اور ابھی آج کل پاور سے باہر ہیں اور ریلیونس سے بھی باہر ہیں. تو یقیناً انڈیا کے جو تعلقات ان کے ساتھ ہیں، جو بنائے گئے ہیں وار آن ٹیرر کے زمانے میں، چاہے وہ اوباما کی ایڈمنسٹریشن ہو چاہے بش کی ہو، تو انڈیا نے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے منہ سے ایک بات کہلوائی ہے. اور وہ کیا ہے کہ میں پاکستان کی سیکیورٹی آرسنل کی، نیوکلیر آرسنل کی سیکیورٹی کو کوشچن کرتا ہوں کہ یہ کتنے کوئی محفوظ ہاتھوں میں. اور انہوں نے فرمایا کہ پریویس ڈپلومیٹک انگیجمنٹس اور کنسرنز جو ہیں وہ مجھے ایسے خطرہ ان سے اندیشہ آتا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر آرسنل جو ہے وہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہی وہ وار آن ٹیرر کا نان نیٹو الائے پاکستان ہے، جس کا ایک زمانے میں کم از کم 30-40 سال سے امریکن کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں. تو کیا ایسی چیز چینج ہوئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا رجیم کے اندر کہ جو امریکہ کو کہنا پڑ رہا ہے؟ اور یہ امریکہ من جانب امریکہ نہیں بول رہے، بٹ آپ سمجھیں کہ امریکہ کے اندر ایک بہت پرومیننٹ فارن پالیسی وائس ہے جو ایک پورے دھڑے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، نیو کونس کے، جنہوں نے جو پروسیکیوٹ کیا پچھلے 30-40 سال میں مسلمانوں کے خلاف جنگیں آن بیہاف آف اسرائیل، جو کہ میں کہوں گا کہ ویسٹ کا زائنسٹ پروجیکٹ ہے. اسی طرح جو ایک ایسٹرن زائنسٹ پروجیکٹ ہے ہندوتوا کا انڈیا، اب اس کے دفاع میں بھی یہ لوگ پھر آ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ در حقیقت ان کا بنیادی دشمن جو ہے وہ اسلام اور مسلمان ہے. تو آپ اگر جان بولٹن کو نہیں جانتے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کلپ کے بعد یا ابھی فوری طور پہ آپ جان بولٹن اور ان کے مختلف الائز اور ساتھی آپ کو ملیں گے ان کے کریئر کے اندر، ان لوگوں پہ ضرور تفصیلی ریسرچ کیجیے گا اور یہ بھی جاننے کی کوشش کیجیے گا کہ ان لوگوں کے دوست یار پاکستان کے اندر مثال طور پہ مشرف دور کے اندر کون لوگ تھے. یہ سوال اوریجنلی جان بولٹن کے نہیں ہے، یہ در حقیقت انڈیا کے ڈیفنس منسٹر کے لفظ جان بولٹن کے منہ میں ڈالے گئے ہیں. اور راج ناتھ سنگھ صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کی جب یہ انہوں نے ایک کہانی سنائی تھی اور ہندوستانی میڈیا نے انڈیا کی اسٹیٹ کے بہاف پہ پرپیچویٹ کی تھی کہ کرانہ ہلز کے اندر کرانہ ہلز کے اندر بہت بڑے ایٹامک لیکس ہو گئے ہیں جناب. مطلب عقل کے تقاضے ہیں کہ اگر وہاں لیکس ہوئے ہیں تو پورے پنجاب کے اندر اور ہندوستان کے اندر، راجستھان کے اندر بھی پھیل جانے چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ ہندوستان کر رہا ہے، چاہے وہ اس کی منسٹرشپ لیول کے لوگ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، یا ان کی انڈین اسٹیٹ میڈیا ہو، ان کی انٹیلیجنسیا ہو، ان کی انٹلیکچوئل کلاس ہو، تو وہ تو ہم سب دنیا کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں انفولڈ ہوتے ہوئے. یہ دونوں اسٹیٹمنٹس جو آئی ہیں، اور جنرلی جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ سیکیور نہیں ہیں، جبکہ انڈیا کے برہموس میزائل کے ریزروز ہٹ ہوئے ہیں. یعنی وہ جو جس انگریزی میں کہتے ہیں ہی ہو اسمیلٹ اٹ ڈیلٹ اٹ، یعنی کہ فاٹ جس نے سونگی ہوتی ہے اسی نے ماری ہوتی ہے. اب یہ مثال تو بڑی مطلب نازیبا ہے، لیکن بنیادی طور پہ کہنے کہ چوڑ کی داڑھی میں ہی تنکا ہوتا ہے. اردو کے اندر بخلا بہتر مثال آئی ہے.
پاکستان کے فورن آفس نے جان بولٹن کی اسٹیٹمنٹس کو بھی رسپانسبل قرار دیا ہے, ان کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا ہے. راجناتھ سنگھ پہ بھی تنقید کی ہے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک ٹٹ فور ٹیٹ پالیسی کے تحت چل رہا ہے, تو انڈیا کی جو ریڈیکلائزیشن ہوئی ہے ریاستی لیول پہ, پولیٹیکل لیول پہ, وہ بھی ایک بلیک مارکیٹ کے کنسرنز ریز کرتی ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے اپنے نیوکلیئر مٹیریل کے ساتھ. ظاہری بات ہے ایک ٹٹ فور ٹیٹ پالیسی کے تحت ہم ان کو صرف جواب دے رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ جو ہے وہ انڈیا کا جو اصل مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے جو ایکسپوز ہوا ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کی مد میں ہوا ہے. چاہے وہ BLA TTP کی اسپانسر ٹیررزم ہو, یا جنرل جو بلوچ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یا کینیڈا اور امریکہ کے اندر اٹیمپٹڈ اور سکسیزفل اسیسینیشن اٹیمپٹ جو انڈیا نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں کینیڈا اور امریکہ کے اندر فورن سوائل کے اوپر, اور خاصی امریکہ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا اس بولڈنس اور کانفیڈنس کے اوپر, اور بذریعہ کینیڈا میرے خیال میں کافی ایک ڈانٹ بھی پلائی تھی ہندوستان کی مینجمنٹ کو, جو کہ اب وہ اس کو بھگت رہے ہیں. آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کے ٹیرفس بھی امریکہ پہ بالکل زیرو کر دیے جائیں گے. امریکہ کو کے سامنے سر تسلیم خم ہو کے ڈو مور والی پالیسی کے تحت ہندوستان کو ہر قسم کے ٹریڈ رجیم کو بھی ماننا پڑے گا, ڈیفنس کانٹریکٹ کو بھی ماننا پڑے گا, اور ہندوستان ابھی وہ ایکسپیرینس کرنے والا 20 سالہ ذلت کا دور, اور جو کہ شاید ہندوستان کے لیے میرے خیال میں ریکور کرنا اس میں سے ناممکن ہو. یہ پاکستان جیسے ریزیلینٹ ممالک ہیں جو اپنے وار آن ٹیرر کی ذلت سے باہر نکل کے پھر کوئی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں, جبکہ پچھلے 30-40 سال سے یہی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان بلکنائز ہوگا, ڈی نیوکلرائز ہوگا, اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. لیکن اللہ کا خاص فضل ہے پاکستان کے اوپر, اور پاکستان کی مینجمنٹ کے اندر پولیٹیکل, ملٹری, ہر اعتبار سے ایسے کچھ قابل لوگ ہیں جنہوں نے اس کا مقابلہ کر لیا ہوا ہے. یہ میں اگر بات کہتا, اگر میں اس کو بلیو کرتا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں ہی چل رہے ہیں ملک. بہرحال جو جنگی جنون ہے ہندوستان کی طرف سے, اس میں کوئی آپ کو سیسیشن نہیں نظر آتی. S.J. شنکر جو ہیں ان کے ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر, جو ایکس بیوروکریٹ ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم سے باز نہیں آ رہا, اور انہوں نے پہلگام اٹیک کو ریفر کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف کی ریلیجس آؤٹ لک جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے, اور پاکستان کے اندر UN کے سب سے نوٹوریس جو ہیں وہ دہشت گرد رہ رہے ہیں. مطلب بندہ سوال پوچھے کہ یہ اتنی جرت کرنا ایسی بکواس کرنے کی کہ آپ کی ریاست جو ٹاپ ٹو باٹم مذہبی اور کمیونل ریٹرک کے اندر سیکولر لبادہ اڑنے کے باوجود جو ہے وہ رچی بسی ہوئی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں, اور ہمارے ہاں جو ہے ریلیجس ریٹرک اور لینگویج استعمال ہوتی ہے حسب معمول. تو آپ ایز اے سیکولر ریاست جو منافقانہ انداز اختیار کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو مودی رجیم کی طرف سے, مطلب مودی نے اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے دی اپنے الیکشن کیمپین میں کہ میرے لہو نہیں بہتا میرے رگوں میں, میرے لہو میں گرم سندور بہتا ہے. مطلب اب اس کے اندر جے شنکر جو ہے وہ ایسی بکواسیات کر رہے ہیں تو ہنسی آتی ہے, اور شاید وہ DGSPR والی بات کہ دس کائنڈ آف اے وار دے کین فائٹ فار 7-8 days, یہ جو ایک انٹرنیٹ وار لڑ رہے ہیں یہ لوگ, جو ایک اسٹیٹمنٹس کی وار لڑ رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ پریشر بڑھانے کی کوشش میں ہماری ورلڈ بینک کی بھی جو بڈ ہے اس کے اندر بھی وہ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو $20 بلین کی پاکستان کے لیے ایک پیکج تیار کیا جا رہا ہے, وہ جون 25 کے قریب لگ بھگ ہمیں ملنے کا ہے. تو IMF کو بھی کمپلینٹ کی کہ آرمز پرچیز بڑھتے ہیں پاکستان کے اندر, اور پاکستان ان آرمز کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے ہندوستان کے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم میں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. انہوں نے یہ فارن منسٹر جرمنی, اٹلی اور فرانس کے جو ان کے بچے کچھ الائز رہ گئے ہیں ان کے خلاف بھی یہ سوال اٹھایا. لیکن اصل میں دیکھیں اپوزیشن ہندوستان کی کیا کہہ رہی ہے. راہل گاندھی کا ٹویٹ دیکھیں آپ کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہائیفنیٹ کیوں ہو گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہندوستان ایک پالیسی پرسو کر رہا تھا پچھلے 25-30 سال سے کہ وہ پاکستان سے اپنے آپ کو بالکل انڈیپینڈنٹ شو کرے کہ ہم بالکل ایک الگ اینٹی ہیں, اور ہم جو ہے بڑی طاقتور اینٹی ہیں, اور ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان سے. اب وہ دوبارہ اکھاڑے کے اندر پاکستان کے سیٹ کے اس کو لے آیا ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہندوستان, اور پاکستان کی جو ملٹری اور ایئر فورس کی کامیابیاں تھی اس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ دوبارہ آ کے کھڑا ہوا ہے, اس کے باوجود کہ انہوں نے وشو گرو والی بڑی اکانومی بنا دیا. اور یہ اپوزیشن کی تنقید بالکل درست ہے کہ آپ تو بہت بڑا ملک بننے جا رہے تھے, تو کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان 141 نمبر پہ پتہ نہیں پاسپورٹ ہمارا, اور پتہ نہیں کس نمبر پہ ہماری اکانومی سو کالڈ, اور ساری جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں FATF کے گریلس والے ملک میں, آپ ہمارے ساتھ مد مقابلے کھاڑے میں کیچڑ کے اندر اتر آئے میں. بہت پولیس آفیسرز ایسے بھی گئے جن کے ساتھ میرا بڑا اچھا ریلیشن رہا, میرے ڈرگ بڈیز رہے, ان کے ساتھ میں نے ہیروئن پی, ان کے ساتھ میں نے میتھ پی. وہی تھانہ جو قبضے کو ڈیل کر رہا ہے, ریپ کو ڈیل کر رہا ہے, مرڈر کو ڈیل کر رہا ہے, لا اینڈ آرڈر کو ڈیل کر رہا ہے, ریلیجیس افینس کو ڈیل کر رہا ہے, وہی تھانہ اور وہی اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا نارکوٹکس کو بھی ڈیل کرتا ہے.
تو ڈرگز خریدنا آن لائن کافی دریا کو کوزے میں کیسے بند کروں؟ بس یہی کہوں گی کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، لیکن اس سے باہر بھی آنا ہے. کون سا والا سچ بولنا؟ ہاں کچھ زیادہ ہی سچ نہ نکلا ہے، بعد میں سینسر کرنے پڑے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ایک بھی کوئی ملک ہے جس نے انیکویکلی ہمیں براہ راست ہماری سپورٹ کی ہو پاکستان کے خلاف کنڈیمنیشن کرنے میں. جواب ملے گا کہ نہیں. ایون اسرائیل نے ان کو وہ سپورٹ نہیں دی جس طرح کہ ٹرکی، آذربائیجان، چائنا وغیرہ نے ہمیں پرووائڈ کی. اور پھر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس نے کہا کہ تم میڈیٹ کرو؟ ظاہری بات ہے پچھلے 10 سال سے ڈونلڈ ٹرمپ کی مارکیٹنگ کے میرے خیال سب سے بڑے چیئر لیڈر مودی، RSS اور BJP والے تھے، اور وہ اس باندر ناچ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ان کا فائدہ بھی لے چکا ہوا ہے، انڈین ڈائسپورا کا ووٹ بھی لے چکا ہوا ہے، اور اب ان کو وہ تگنی کا ناچ بھی نچوا رہا ہے ہندوستان کی مینجمنٹ کو. تو بنیادی طور پہ انہوں نے فرمایا راہل گاندھی نے کہ انڈیا کی فارن پالیسی کلیپس کر چکی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکراس دا بورڈ جو ایٹیٹیوڈز ہیں سوائے پوسچرنگ کے، یہاں پہ کسی کے اندر کوئی سنسیئر ڈیزائر نہیں ہے کہ ہندوستان کی مین لینڈ پہ کوئی حملہ کیا جائے، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، جبکہ اس کے برعکس جو ہے عزائم ہندوستان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب راہل گاندھی، یہ کانگریس جو کہ میرے خیال میں سافٹ ہندوتوا ہی ہیں لیکن پھر بھی ایک ریزنیبل پالیسی پرسو کرتے ہیں، اس طرح کی اوورٹ پوسچرنگ اور بےہودگیاں نہیں کرتے RSS BJP والی. البتہ ان کو بھی میں پاکستان کو دشمن ہی مانتا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اندر ایک پوٹینشیل فار کوآپریشن بڑھ جاتی ہے اور ایک ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی کو اچیو کرنے میں، جو کہ ذریعے کشمیر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پہ اگر کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو جائے تو پاکستان کو کوئی ڈیپ انٹرسٹ نہیں ہے ہندوستان کو کمزور کرنے میں یا اس کے کوئی ٹکڑے کرنے میں یا اس پہ کوئی حملہ کرنے میں. لیکن ہندوستان کے اندر اب ایک بہت ڈینجرس ریٹرک بن چکا ہوا ہے، چاہے وہ جموں اینڈ کشمیر سے متعلق، اوور آل کشمیر ویلی سے متعلق ہو، چاہے وہ پاکستان کی مین لینڈ سے سرزمین سے متعلق ہو، اور ایک جنرل مسلمانوں کے خلاف اور مائنورٹیز کے خلاف جو شدھی اور سنگٹھن کی تحریکوں سے یونیورسلائز ہو گیا ہے، چاہے کانگریس چاہے یا نہ چاہے یا کوئی لیفٹسٹ چاہے یا نہ چاہے. وہ اب اس ڈنگ کو نکالنے کے لیے شاید پاکستان آرمی کو اور پاکستان کی ریاست کو ایک وائلنٹ کنکلوژن ہی پرسو کرنا پڑے گا، ٹیمپریرلی ایٹ لیسٹ. امید ہے کہ یہ معاملہ نہیں اس حد تک جائے گا، اور اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کی جو سیریز چلے گی اگلے آنے والے مہینوں کے اندر، BJP اور RSS کا جو ہے وہ مقبول چہرہ ہوا ہے ہندوستان کی عوام کے سامنے بھی فحاش ہو جائے گا، اور یہ ہندوتوا کی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کو ہندو مذہب کے لوگ ابینڈن کر دیں گے، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے خطے کے لیے بھی، خاص طور پہ آپ کی اپنی ذات کے لیے جو ہندوستان کے رہنے والے لوگ ہیں. بہرحال اس جنگی جھڑپ کے درمیان PM شہباز شریف صاحب نے بھی جو شہداء ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کے لیے پیکیجز اناؤنس کیے ہیں. مطلب سویلین شہید ہیں ان کے لیے جو ہے وہ 10 ملین ایچ ہے، یعنی کروڑ روپے ہے. زخمی سویلینز کے لیے 1 سے 2 ملین ہے، یعنی 10 سے 20 لاکھ روپے ہیں. شہداء جو عسکری مطلب سپاہیوں کے اور کرنل اور میجر وغیرہ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے پیکیج اناؤنس کیے ہیں. شہداء کی بیٹیوں کے لیے پیکیج اناؤنس کیے ہیں، اور زخمی فوجیوں کے لیے بھی اچھے پیکیج اناؤنس کیے ہیں. ظاہری بات ہے سارے یہ 10، 5، 20 لاکھ اور چند کروڑ کی رینج کے اندر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ظاہری بات ہے اس سے جو پیارا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن ہمیں امید ہے کہ اس سے جو گھر گرہستی اور جو ان کا ایک جو ڈے ٹو ڈے لیونگ کا ماحول ہے وہ چل جائے گا. اس ضمن میں کہنا چاہوں گا کہ بہت ارسپانسبل اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں پولیٹیکل گورنمنٹس کی طرف سے، جہاں پہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ سب سمجھتی ہیں میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں، کہ 9 مئی جو ہے وہ بڑا واقعہ تھا عمران خان اور PTI کے پروٹیسٹ کا، رادن انڈیا کی جو حملہ ہوا ہے. اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تنقیدی نظر سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، بہاولپور مرید کے اندر پاکستان کے سویلین شہید ہوئے ہیں، پاکستان کے جوان شہید ہوئے ہیں، پاکستان کی فورسز کے رشتہ دار شہید ہوئے ہیں، کہ ہندوستان کی طرف سے ایک سورن ٹیریٹری کے اوپر حملہ ہوا ہے. ہماری جو ڈیسینسٹائزیشن ہو چکی ہوئی ہے وار آن ٹیرر کی وجہ سے، کہ ہاں بندے تو مرتے ہی ہیں ڈیلی، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ شاید پھر اسکوپ اینڈ اسکیل کے اعتبار سے کم چیز ہے جب دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک فورن اینٹی آپ کے ملک پہ حملہ کرتی ہے تو اس کی سیریسنس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور ہماری اسٹیٹمنٹس کو کنٹرول کرنا چاہیے. پلس جنرلی جو ڈیسینسٹائزیشن ہو گیا ہمارے یہاں وہ بھی درست نہیں ہے، کہ دھماکے میں 10 مر گئے، 5 مر گئے، 6 مر گئے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں اپنی زندگی جینے کا. ہاں سیکورٹی اداروں کا ہی فیلئر ہے سب سے بڑا انٹیلیجنس کا، کہ اس طرح کے واقعات پاکستان میں پیش آئے ہیں، اور ایسی ہم نے پالیسیز پرسو کی ہیں
کہ پاکستان میں دہشت گردی کے مد میں بہت لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری عوام اور ہماری سیاسی کلاس ڈی سینسٹائز ہو کے اس طرح لغو باتیں کرنے لگے. ایک ایک سپاہی، ایک ایک جوان، ایک ایک بچہ، ایک ایک عورت، ایک ایک سویلین جب وہ شہید ہوتا ہے، حادثاتی موت مرتا ہے، چاہے دشمن کے ہاتھوں مرے جو بیرونی ہو، چاہے اندرونی دشمنوں کے ہاتھوں مرے جو یہ BLA اور TTP کی اسکرج ہے، وہ ویلیوبل جان ہوتی ہے جو چھینی جاتی ہے، اور اللہ کے حضور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. قتل کرنا اتنی کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتی. تو بہرحال اس میں خیال کرنا چاہیے اور دعا کیجیے گا جو لوگ شہید ہوئے ہیں اس جھڑپ کے اندر، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے اعلیٰ درجات بلند ہوئے، ان کو شہداء کا سٹیٹس ملے اللہ کے حضور، اور ان کے گھر والوں کو صبر ملے. کیونکہ جنگ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہم تو خبروں میں دیکھ کے بھول جاتے ہیں، لیکن جس کو آ کے جنگ چھوئی ہوتی ہے ان کے گھر میں برسوں سوگ رہتا ہے. اور اگر سوگ بھی نہ ہو، اگر وہ خوش بھی ہوں اپنے رشتہ دار پیارے کے شہادت کے اوپر، تو وہ ایک سپرفیشل لیول پہ ہی ہوتا ہے. گہرے لیول پہ تو ظاہری بات ہے، میں سپرفیشل نہیں کہنا چاہوں گا، ہوتا تو وہ ایک گہرے احساس کے ذریعے، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ جو اثرات ہیں دکھ کے، درد کے، وہ برقرار رہتے ہیں. اور ان کی سائیکولوجیکل نشو و نما کے لیے اگر آپ کے قریب ہیں، جاننے والے ہیں، اگر آپ مریدکی میں، بہاولپور میں، کشمیر سائڈ پہ ہیں، آپ ان لوگوں سے محبت کا اظہار کریں، اپنی جیب سے ان کے گھر کوئی خرچہ وغیرہ پرووائڈ کریں. شہید کے گھر جو خرچہ پرووائڈ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہت اجر ہے. اس کے بارے میں روایات آپ گوگل کر سکتے ہیں، بہت سی روایات ہیں. اور کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ جہاد کا اس کو بھی ملتا ہے جو کہ شہید کے گھر میں کفالت کرتا ہے ان کے گھر والوں کی. اور کفالت ضروری نہیں مال سے کی جائے، آپ عزت بھی کر سکتے ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا کے، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی دیکھ لیں گے اس پوسٹ کو. ان کے اگر آپ محلے میں، ان کی مسجد میں، آپ ان کے ساتھ محبت کے اظہار، اچھی دعا دینا، سلام کرنا عزت سے، ان کو رسپیکٹ دینا کہ آپ قوم کے اور دین کے شہید ہیں، آپ کے رشتہ دار وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہم بھی ایون کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان شہداء کے لیے، اور ان کی جوابی کارروائی میں انتقام ضرور لیں گے ہندوستان سے انشاءاللہ. کچھ اور تفاصیل تھیں سوشل مسائل سے اور ہیلتھ سے متعلق، جہاں پہ بجلی، پانی اور گیس کی پروویژن، ہیٹ ویو جو ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں ایک انسیسنٹ ہم نے ڈیفارسٹیشن کی اور انوائرمنٹ کو اگنور کیا، ریپڈ انڈسٹریلائزیشن کی ہے اور اربنائزیشن کی ہے، اس کے اثرات کی کچھ سٹوریز تھیں. وہ میں اگلی تک انشاءاللہ ملتوی کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ذرا ٹائم کا وہ کرنچ ہے. لیکن آپ کو سرسری طور پہ بتا دیتا ہوں، سندھ کا پانی کا مسئلہ ہو، کراچی کے اندر آنے والے دنوں میں آپ کو ایک سٹوری پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ، جو کراچی میں کے الیکٹرک کی جانب سے ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کراچی کی عوام کے اوپر، خاص طور پہ جو آپ جن کو کہتے ہیں سلم ایریاز جو ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بجلی کا ایک کرائسس چل رہا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. کراچی میں پانی کی پروویژن کی بات کرنا چاہتے ہیں. اوور آل ملک کے اندر یوٹیلیٹیز کے جو مسائل چل رہے ہیں، موسم کی تبدیلی آپ وٹنس کر رہے ہیں، اس کو جو ایک گلوبل چینج بھی آ رہا ہے، لیکن وہ لوکلائزڈ لیول پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کانسٹنٹلی ڈسٹ اسٹارمز پاکستان کے اندر، ہیٹ کی ایسی ویوز جیسے دیکھی نہیں گئیں، اور بارش کے کوئی امکانات نہیں نظر آ رہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ جو ڈیزرٹیفیکیشن ہے ہمارے ملک میں مختلف جگہوں میں، وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو UN کی رپورٹس کے مطابق ہیٹ، ڈرائینس اور ڈیفارسٹیشن اور واٹر اسکیرسٹی کے سارے جو تھریٹس ہیں وہ سب سے زیادہ انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر ہیں. پاکستان اور انڈیا، نارتھ ویسٹ انڈیا میں یہ اپلائی کرتے ہیں، اور ہم نے اس کی تیاری ابھی تک نہیں کی ہوئی. تو یہ بہت بڑا مدعا بن گیا. ہسٹوریکلی ایون پہ ہم نے 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ انوائرمنٹ سے متعلق جو مدعے ہوتے ہیں اس پہ بہت سیریسلی نہیں لیا جاتا، ویورشپ 2-3 ہزار سے اوپر نہیں جاتی. میں ریکویسٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیریسلی انویسٹیگیشن میں پڑھ جائیں، ریسرچ میں پڑھ جائیں، اور خیراتی کاموں میں حصہ ڈالیں کہ جہاں پہ پبلک ویلفیئر کی، اس میں فارسٹیشن وغیرہ کے کام ہو رہے ہوں، بیکاز یہ انوائرمنٹ بھی ایک سروائیول کا ہمارا ایک فنڈامنٹل اور کی پوائنٹ ہے. اور دعا کیجیے گا کہ موسمی حالات جو ہیں پاکستان اور انڈیا کے اندر بہتر ہو جائیں، کیونکہ یہاں کے ملینز آف لوگوں کے سروائیول کی بات ہے، ہائیجین کی بات ہے، بنیادی خوراک کی بات ہے، اور بنیادی ڈے ٹو ڈے لیونگ کی بات ہے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کا سننے کا بہت شکریہ.